پڑھانے سے کوسوں دور ہے. ارے زبان سے اس کو یاد کرنا ذکر ہوتا ہے, اور دل کی زبان سے اس کو یاد کرنا ذکر بھی ہوتا ہے, شکر بھی ہوتا ہے. کچھ لمحہ دل میں یاد کر دو, ولا تکفرون. بندے کو نفس لگا ہوا ہے, زندگی لگی ہوئی ہے, کہیں لوگوں کے پاس جانا ہوتا ہے. تم جہاں جہاں جاؤں گے, جن جن لوگوں کے پاس جاؤں گے, ان لوگوں کے دلوں کے اندر میں ڈال دوں گا کہ میرا ذاکر, مجھے دل سے یاد کرنے والا تیرے پاس آ رہے, اس کا کام کر. پڑھ رہے ہیں ہم, پریکٹیکل میں نہ رہے. قرآن میں بندے کے حق میں اللہ جیسا کہہ رہا ہے ایسا ہو رہا نہیں, دیکھنا پڑے گا. آج صرف سوچے سمجھے بول رہے, اس کی مرضی کو پتہ بھی نہیں, ثابت نہیں کر سکتے. یہاں تو تصدیق کرایا جاتا ہے, یہاں تو ثابت کرایا جائے گا, یہاں عمل کے میدان میں لایا جاتا ہے. ہمارے خانقاہوں میں قرآن کو سمجھایا جاتا ہے, حدیثوں کو سمجھایا جاتا ہے, اور جو عمل پیدا ہو جاتا ہے اس کو رزلٹ ملتا ہے, تب جا کے وہ ماننے کو لگتا ہے. وہ ہے حقیقت میں ایمان والا. اللہ اکبر تو بول رہے, اللہ بہت بڑا ہے, سمجھ کر بول رہے, کیا بات, سمجھ کر بول رہے کیا نہیں؟ قرآن میں آیا, اللہ کے رسول نے کہا اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, سمجھ کر بول رہے کیا؟ لفظوں میں لکھا ہوا پڑھ رہے, سمجھے کیا وہ ذات کرام کو؟ آپ کو ثبوت دینا پڑے گا, بڑا ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا. زبان سے بولے بول کے نہیں چلتا, یہاں تصدیق ان پڑھ گوار ظاہر کو بھی سمجھنا نہ مانگتا ہے, کیونکہ وہ سب کا خدا ہے. کیا بات ہے, دعویٰ تو کرے پھر دلیل دینا پڑے گی. کہہ تو رہے اللہ بہت بڑا ہے, اور بندہ اتنا آگے جگہ اپنے آپ کچھ بڑا سمجھ رہا ہے. اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے. سبحان اللہ. اس لیے بڑا ہے کہ زمین و آسمانوں کو اس نے بنایا, چاند سورج ستاروں کو اس نے بنایا, آپ کو بنایا, ہمیں بنایا, شجر بنایا, حجر بنایا. اس کا کوئی ثانی ہو ہی نہیں سکتا, اس کا کوئی مثل ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے وہ بڑا ہے. سبحان اللہ. دوسری بات ہے, اور بڑا ہونے کا ثبوت یہ ہے, اللہ بناتا نظر نہیں آتا ہے. زمین و آسمان کو کب بنا کس نے دیکھا کیا؟ چاند سورج ستاروں کو کب بنا؟ قریب کی مثال لے لو, ارے تم کو بھی ماں کے پیٹ میں کب بنا کس نے دیکھا کیا؟ بندہ بنا تو نظر نہیں آتا, بندہ بنا تو نظر آتا. میں نے دکان بنایا, مکان بنایا, یہ سب نظر آتا ہے. دیر از اے واٹ ڈفرنس بٹوین اللہ اور بندہ, بہت فرق ہے اس میں. ہمارے خانقاہوں میں ذات گرامی کو سمجھایا جاتا ہے, لا یقبل اللہ عبادت الابداع کلھا معرفت اللہ تعالی. نہیں قبول کرتا اس بندے کی عبادت جب تک وہ نہ جانے اپنے معبود کو. کیا جان رہے ہو؟ عبادت کر رہے, کرنے کے باوجود بھی رائے گا جا سکتی ہے. جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال دوں, نماز جھکنا سکھاتی ہے. جھکنے سے مراد عجیزی, انکساری, خاکساری, نمی آنا, اکڑ گھمنڈ تکبر کی نفی ہونا. ہر عبادت کے پیچھے ایک مقصد ہے, بندے میں جو خامیاں ہے وہ نکل جانا, اور بندہ صحیح صراط مستقیم میں چلنا. یہاں ناچ کر رہے, اپنی عبادت پہ ہر کوئی ناچ کر رہا ہے. ارے ناچ تو جس کی عبادت کرے اس خدا پر کرنا ہے. تو میں نمازی, میں حاجی, میں فلانا, سیلا یہاں ملے گا, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. ہم بچانے کے لیے آئے, اس کی عبادت کا سیلا دینا چاہتے. ایک حاجی صاحب کا تصور ہے تو میں کچھ حاجی بنے. ہر کوئی حج کو نہیں جا سکتے, فضل ربی ہے. اگر اس کا یہ تصور بن گیا کہ مجھے کوئی حاجی سمجھے یا حاجی بولے, قسم خدا کی رائے گیا, بلکہ اس کو اپنی نفی کرنا پڑے گا. میں خوش نصیب ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, میری کیا اوقات ہے, یہ میرے پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے جو میں وہاں تک کچھ نہیں, ورنہ میری کیا اوقات ہے میں وہاں تک پہنچ سکوں. میں دعا گور ہوں گا کہ پروردگار عالم ہر کلمہ گو کو حج نصیب کرے. اگر یہ تصور بنا رہا ہے تو اللہ بیڑا پار ہے, اللہ بیڑا پار ہے. ہم عبادت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. آج آپ لوگ نماز پڑھے, اللہ اکبر بولتے کہ دکان میں مکان میں کھا جاتا ہے. کیا بات ہے, سبحان اللہ, غور فکر کرنا. کیا بات, کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو ساتھ میں شیطان کو بھی رکھا ہے, اور اس نے اللہ سے وعدہ کیا, ایگریمنٹ ہو چکا ہے. جو بندہ تیرا بن کر رہے گا, تیرا ہو کر رہے گا, اس پر تیری حکمت چلے گی, اور تیرے سے جو ہٹ کرے گا اس پر میری حکمت چلے گی. وہ وسوسے ڈالتا ہے, وہی عبادت میں ہمیں خلل ڈالتا ہے, وہی ہمارے ہونے والے کاموں میں رکاوٹ ڈالتا ہے. اس پر قابو پانے کی بات ہے. وہ ہمارے سلسلے میں تعلیمات آئی ہے, نفس پر قابو پانا. سرکار پیر عادل کا ایک شعر ہے,
مزہ تو جب ہے کہ نفس خود بولے کہ مجھے دنیا سے نفرت کیا ہوگی. بات ہے ذرا اندازہ لگاؤ کیا میرے پیر و مرشد کا مقام ہے. مزہ تو جب ہے کہ نفس خود بولے کہ مجھے دنیا سے نفرت ہوگی. کیا بات ہے کیا انداز ہے. طریقت میں وہ طریقہ آیا, ہم وہ طریقہ دینا, شیطان کو ہٹا کر اس کی ذرا عبادت کر کے دیکھو, قرآن پڑھ کے دیکھو, قرآن سمجھ میں آئے گا. سبحان اللہ اس کے لیے بیعت ہے. یہ نظر و نیاز کرنے کے پیچھے یہی مقصد ہے کہ غوث کے چاہنے والے کم سے کم نظر و نیاز کے بہانے ہدے بہانے یہاں آئے گے تو ان کے جانثاروں کے سامنے ان کے سینے میں جو علم آیا وہ ہمیں پیش کرنا ہے. یہی علم غوث الورا رحمت اللہ علیہ کے سینے میں آیا, خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے سینے میں آیا, وہی ان کے جانثاروں کو یہ پیغام مسلم پہنچائے جاتے. میری دعا ہے پروردگار عالم غوث الورا کے صدقے میں, خواجہ غریب نواز کے صدقے میں, یا پیر المدد حاضر منزل میں جو بھی حضرات شامل ہے, اللہ ہم سب کے دلی مرادوں کو پوری کرے, ایمان کی دولت سے نوازے, ہم سب کو نمازی اور غازی بنائے. آمین سلسلے کے جمیع اور اکرام کے صدقے میں ہم سب کے دلی مرادوں کو پوری کر رہے ہیں. آمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین کانوا یتقون. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم. شروع کرو. مذنب باشد گر تمام امتت, مجنب چمل نباشد گر تمام مدد. رحم کن بر حال ما یا رحمت للعالمین. رسول اللہ آپ کے دربار میں آئی ہے, یا رسول اللہ آپ کے جلووں میں وہ رانا آئی ہے. دیکھنے پر بھی میری آنکھ تمنائی ہے. حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم, حق تعالیٰ بھی کریم اور محمد بھی کریم. دو کریموں میں گناہگار کی بنائی ہے.